السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، آج کی ہماری سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارا 22واں روزہ اختیار کرنا ہے، یعنی آج ہماری 22ویں سحری ہے، اور آج کے ٹاپک کو ہم نے جو اپنا موضوع بنایا ہے وہ ہے وضو اور وضو کے احکامات، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے. ناظرین اکرام، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر نوشین کامران صاحبہ، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک مزاج بخیر. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خواں شاہین یوسف تشریف رکھتی ہیں، جو بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شاہین. ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ناظرین اکرام، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور شاہین سے ہم درخواست کریں گے کہ بارگاہ الہی میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں. جی شاہین، کیا سنائیں گے؟ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ. تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ. جیسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. تیرے ہاتھ ذلتوں تیری شان جل جلالہ. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا. تو محیط عالم میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، یہ بارگاہ الہی میں تحفہ پیش کیا گیا. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. رمضان ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یقینی طور پہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، معلومات حاصل کر رہے ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا وضو، اس کے احکامات اور وضو کے مسائل، یعنی کہ کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں وضو کے دوران، یعنی کہ پانی ہے نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں.
ناظرین اکرام، وضو کے متعلق جو ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اس کے صغیرہ گناہ اس طرح جسم سے نکل جاتے ہیں کہ اگر اس کے ناخنوں کے نیچے بھی گناہ ہوتے ہیں تو وہ بھی دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. تو وضو سے متعلق بات کہ وضو آخر ہے کیا، وضو کرنے سے ہمیں دینی اور جیسے کہتے ہیں نا جسمانی طور پر، دینی طور پر یا صحت کے حوالے سے کیا فوائد ہیں، یہ ہم جانیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ سے. جی پروفیسر صاحبہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ وضو کی مثال اس طرح سے میں دوں گی کہ جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک مسافر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جس منزل تک پہنچنا ہے اس کا تعین کر لے. صحیح. اس کے بعد اس کے پاس زیادہ سفر موجود ہو. زیادہ سفر سے مراد کہ وہ تمام سامان اور اسباب کہ جس کی راستے میں ضرورت اور حاجت پڑ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ سامان بھی کہ جو جنگی خطروں یا جنگلی جانوروں یا دوسرے کسی دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہو. بالکل درست فرمایا. تو ایسے ہی ہم کیونکہ دنیا میں انسان آیا ہے تو ایک مسافر کی طرح، بالکل بالکل، اور وہ اس کی جو راہ ہے وہ دنیا ہے اور منزل جو ہے وہ آخرت ہے. آخرت ہے. تو منزل کا تعین ہم کو جب ہے تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سفر باندھنا ہے. بالکل بالکل. زیادہ سفر باندھنے کے لیے ہمیں نیت کرنی ہے، اور اس نیت کا ہی ایک سلسلہ وضو ہے. وضو میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر وضو فرض کیا تو اس میں یہ بتایا ہم کو کہ کس طریقے سے عبادت سے پہلے وضو کر کے ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف کر لیتے ہیں. اور ضحو کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے ظاہری جسم کے اعضاء کو پانی سے دھونا اور صاف کر لینا. بالکل بالکل. تو یہ وضو کا طریقہ کار جو ہے اس کے آگے میں آپ کو بیان کر کے بتاؤں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو چیزیں فضل ربی ہے یہ کہ ہمارے جو اعضاء ہم صحیح طور پر وضو کر کے دھو لیتے ہیں تو وہ قیامت کے دن روز محشر اتنے چمکدار ہوں گے کہ جس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانی جائے گی کہ جن کے اعضاء پر نور ہوں گے اور چمکدار ہوں گے کہ یہ ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور امت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. ناظرین اکرام، گفتگو جاری ہے ہماری وضو اور اس کے احکامات کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور یہ وحی نازل ہوئی کہ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ ان کی پاکی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ تمہاری پاکی کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، کیسے پاکی اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نماز کے لیے وضو اور جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں اور پاکی سے استنجا کرتے ہیں. فرمایا یہی وہ پاکی ہے تو اسے لازم کر لو. یعنی تمام چیزوں میں جس سے بہترین پاکی حاصل ہوتی ہے وہ ہے پانی. یعنی پانی سے وضو کرنا، پانی سے غسل کرنا اور پانی سے کسی بھی قسم کی ناپاکی کو دور کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو میں رہتا ہے ہر وقت، نماز کے علاوہ، نماز تو بغیر وضو کے ہوتی ہی نہیں ہے، نماز کے علاوہ وضو میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے. اور جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے. یعنی کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے کہ رب العالمین تیرا یہ بندہ وضو سے سویا ہے، اس کی گناہوں کی مغفرت فرما، جو دعا کرتے رہے. اچھا ناظرین، دعا سے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم کبھی بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب کے لیے ضرور کریں. سب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو پوری امت کے لیے دعا کرو، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک فرشتہ
کھڑا ہوتا ہے, جو ہماری دعاؤں پہ آمین کہتا ہے اور بددعاؤں کو کہتا ہے کہ پہلے اس کے لیے, اور دعا اگر ہم دوسرے کو دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. اور اللہ نے اگر ہم کبھی کسی کو بددعا دے, ویسے ہی دینا نہیں چاہیے, ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کبھی کسی کو بددعا دے تو اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہمارے ساتھ کھڑا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے. اچھا, اس بات پہ تو یقین ہے نا کہ 2 فرشتے ساتھ ہیں. جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے اس میں ازل سے ابد تک آنے والے جتنے لوگ ہیں اس سے ڈبل تو اس کے فرشتے ہیں. یہ تو 100% کنفرم ہے اس وجہ سے کہ ایک بندے کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے, ایک سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے اور ایک الٹے ہاتھ پہ. یہ ہے کرامن کاتبین, جو ہمارے تمام اچھے اعمال لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ والے, اور جو ہمارے گناہ اور خراب اعمال لکھتے ہیں ہمارے الٹے ہاتھ پہ جو فرشتے بیٹھے. اور ان کی بھی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ دیکھ پیش کر کے آ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس اگلے فرشتے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیوٹیز لگائی ہیں, ہر کام اپنے طریقے سے ہوتا ہے. جب وہ عبادات کے لیے ہمیں مطلب عطا کر رہا ہے کہ نماز پڑھنی, تو اس کے لیے پہلے پسند فرماتا ہے کہ پاکی اختیار کر لو, وضو کر لو, قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ بغیر وضو کے. نماز تو ہوگی ہی نہیں وضو کے بغیر. اور کون سے ایسے عوامل ہیں یا ایسی تسبیحات ہیں یا ایسی عبادات ہیں جو ہم بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں اپنی پروفیسر صاحبہ سے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان کو نماز کا تحفہ دیا, ایک مومن کی معراج ہے کہ جو نماز ہم کو ہمارے پاس آئی اور ہم نے تحفتاً اس کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ کے بحضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو وہ جبین عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی ہو اور وہ قبول ہونے والی ہو. تو یہاں پر یہ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ پاکی کے طریقے کو اسلام میں طہارت کہا جاتا ہے, اور طہارت کے جو طریقے ہیں وہ 3 ہیں, اور اس میں سب سے پہلے وضو, سیکنڈ نمبر پہ غسل, اور تھرڈ نمبر پہ آتا ہے تیمم. یہ 3 طریقے ہیں جن کے بدولت انسان مسلمان ایک جو ہے وہ کامل پاکی اختیار کر لیتا ہے. کامل پاکی اختیار. تو اس پاکی اختیار کرنے کے لیے جو وضو کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت ہم کو پتہ چلتا ہے, وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والوں, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو, سبحان اللہ, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو, اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو, اور اپنے ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لیا کرو. دیکھیں اس میں 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. ایمان والے ہی پاک ہیں. اے ایمان والوں, جب تم نماز کے لیے اٹھو. اب اس میں کسی نماز کا پراپر تذکرہ نہیں کیا گیا کہ تم نفل نماز کے لیے اٹھو, تم واجب نماز کے لیے اٹھو, تم فرض نماز کے لیے اٹھو یا سنت کے لیے. تم جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو اس طریقے سے. یہ 4 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ہے ہمارے وضو کے فرائض جو قرآن پاک سے ہمیں ملتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں طہارت رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاک رہنے والوں کو میرا رب بھی بے انتہا پسند کرتا ہے. اور جب ہمارے دلوں میں جہاں بھی ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں 1 منٹ بھی گزرے اور ہمارا دل بے قرار ہو جائے تو یہ ایک کامل ایمان کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی اور اس کی مستحکم ہونے کی, مضبوط ہونے کی ایک کڑی موجود ہے. ہم پروفیسر صاحبہ سے کنٹینیو اس بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں گے. ناظرین اکرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. رمضان کریم. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام, وضو اور اس کے احکامات آج کا موضوع ہے ہمارا. پروفیسر نوشین کامران ہمارے ساتھ ہیں جو بہت خوبصورت اور جامع جواب ہمیں دے رہی ہیں جس پہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہے. مطلب کوئی تفصیلی سوچنے سننے کی ضرورت نہیں, بہت پیارے الفاظ, کم گفتگو میں جامع جواب. تو جہاں سے سلسلہ ہم نے توڑا تھا تو وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں. جی پروفیسر صاحبہ, کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم طہارت کے متعلق بات کر رہے تھے اور طہارت کے طریقوں کے متعلق بات کر رہے تھے. تو طہارت کے طریقوں میں نے وضو کا سلسلہ آپ کو بیان کیا کہ وضو کے فرائض کیا کیا ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرا طریقہ ہے طہارت کا, غسل. اور غسل میں جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں. دیکھیے غسل جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ غسل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو
کچھ فرائض ادا جو ہے کرنے وہ ہوتے ہیں. فرائض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک غسل وہ ہوتا ہے جس میں فرائض ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ عام طریقے سے بھی جس طرح آپ نہا رہے ہیں یا پانی کا بہاؤ آپ نے ڈال دیا اور یہ بھی کافی ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو وضو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے, غسل آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. اور غسل کے جو فرائض ہیں ان میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے کلی کرنا. بے شک. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا جس طرح کہ ہم وضو میں ڈالتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر پورے غسل اور وضو میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے جسم پر پانی بہا لیں. بے شک. اچھا, اگر کوئی شخص سمندر یا نہر پہ نہا رہا ہے تو وہ 3 دفعہ اس میں ڈبکی لگا لے تو وہ اس کا غسل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ شاور سے یا کسی برتن کے پانی سے نہا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے لے کر پانی اپنے سر کے بال سے لے کر اور انگوٹھے کے ناخن تک اس طریقے سے پانی بہائے تاکہ وہ اس کے تمام جسم جو ہے 3 دفعہ بہائے. جی, تاکہ اس کا تمام جسم کا رواں جو ہے وہ گیلا ہو جائے اور اس کے اوپر سے پانی بہہ جائے. اور پانی کے اسراف کو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور بار بار تاکید فرمائی ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور سر کا مسح کرنے کے لیے پانی کا نلکا کھلا ہوا ہوتا ہے اور سر کا مسح کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسح کر لیا تو جلدی ہو جائے گا یہ کام, تو پھر دوبارہ اس کھلے ہوئے پانی سے دوبارہ ہم سر کا مسح کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم کو وہ نل بند کر کے پانی کا اسراف کیے بغیر وضو کرنا ہے تاکہ ہمارے گناہوں میں اضافہ نہ ہو بلکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو. زبردست. بے شک. تو یہ تھے غسل کے فرائض. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تیمم کیا چیز ہوتی ہے. تیمم اور اس کا وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم, اس میں کیا فرق ہے؟ صحیح. تو تیمم اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ کو پانی میسر نہ ہو. صحیح. دیکھیں, پانی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وضو اور غسل کے لیے مقرر کیا کہ پانی کی خوشبو ایک الگ ہے, پانی کا رنگ ایک الگ ہے, پانی کا ذائقہ ایک الگ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ وضو کریں اور ہاتھ دھوئیں 3 دفعہ, 3 دفعہ سے زیادہ دھونے والا اسراف کر رہا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, 3 دفعہ جب آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں پہنچوں تک, یہ جو ہمارے گٹے ہیں یہاں تک 3 دفعہ جب آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کلی کرنی ہے. اب ہاتھ دھو کر آپ کو پتہ چل گیا کہ جب آپ نے ہاتھ میں پانی لیا چلو میں اپنے تو آپ کو پانی کا رنگ پتہ چل گیا. جی بالکل. اور یہ پتہ چل گیا کہ پانی گدلا ہے, مٹی والا ہے, کلیئر ہے یا شفاف ہے, وہ آپ کو کنفرم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے وہی پانی سے کلی کی جب, تو کلی کرنے سے آپ کو پانی کا ذائقہ پتہ چل گیا. صحیح. ٹھیک ہے, بالکل. ہم آپ کے سلسلے کو ابھی جاری رکھتے ہیں اور کیونکہ بہت زیادہ اس مطلب موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے, ہم ایک نعت بیچ میں لیں گے ضرور کہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ نعت کا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں شاہین یوسف سے. جی شاہین, کیا سنا دیں؟ صلی اللہ نبی بنا کے مانگو
ہر جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ رسول اکرم کے آستان سے یہ مانگنے کا اصول ہے، یہ درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا اور ہم سب کا یہاں ان تمام باتوں کو جو اپنے ناظرین کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان الكريم ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بڑی خوبصورت جو ہے نعت سنتے سنتے بریک پہ گئے تھے۔ شاہین یوسف ثنا خوانی میں بڑا خوبصورت نام، بڑی خوبصورت آواز جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ ناظرین اکرام، گفتگو ہماری جاری تھی اور ہم نے تیمم پہ بات چیت کر رہے تھے کہ تیمم کیا ہے، تیمم کے طریقے، تیمم کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہو سکتا، وضو کا تیمم، غسل کا تیمم، یا کن جیسے کہتے ہیں نا کتنی دور تک شرعی طور پہ پانی نہ ملے تو آپ کو تیمم، یا بیماری کا تیمم، یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہم پوچھتے پروفیسر صاحبہ سے ان ساری باتوں کا آپ ہمیں ایک تفصیل سے بتائیں۔ جی، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جو ہے نا اس کڑی کو اختیار کرتے ہیں جی بالکل۔ کہ تیمم جو ہے وہ عموماً لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے خدا نخواستہ آج کل میں نے آپ کو جیسے کہا کہ پانی کی کچھ قلت ہے، تو اگر وہ ہے تو آپ گھر میں آپ کے تو آپ تیمم کر لیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کی قلت ہے تو آپ کی قریبی دکان سے، یا اگر استطاعت وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا کے پانی خرید کے قوت خرید جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی لانے والا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ پڑوس سے، اور آج کل تو بلڈنگز بھی ملٹی پرپز ہوتی ہیں، اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی پانی دستیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، پہلی بات، اور دوسری بات، یا پھر آپ کو کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے ضرر رسا ہو یا پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو پھر آپ جو ہے وہ تیمم آپ پر فرض ہوتا ہے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ کہ جس جگہ جیسے گلیشیئر ہے ہمارا پاکستان کا، یہ اس طرح برفانی علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ برف پانی مشکل سے ملتا ہے اور برف کا پگھلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس سے اور پھر وہ پگھل کر بھی اس قابل نہیں ہوگی اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کہ آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں، تو وہاں پر بھی تیمم فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وہ ہیں ایریاز یا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں کہ ہاں یہاں پر تیمم ہمارا فرض ہو گیا۔ اب تیمم کی دوسری بات کہ تیمم کرا کس چیز سے جائے،
تو اللہ پاک نے دیکھیں ویسے تو مٹی کو اگر عام کانسیپٹ میں لیا جائے تو آلودگی کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ چہرے پر لگ جائے تو ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھوں پہ لگ جائے تو ہم ہاتھ واش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ پانی کے برعکس اس نے مٹی کو پسند کیا پاکی کے لیے. صحیح. کیونکہ مٹی سے ہی یہ خمیر اٹھا ہے ہمارا اور آپ کا، اور مٹی میں ہی جا کر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ہی پسند کیا کہ وہ مٹی ہی جو ہے وہ آپ کو اور مجھ کو جب پانی نہ ملے تو پاک کرے گی. اچھا، اس میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس وہاں مٹی موجود ہو، اور اگر مٹی موجود نہیں، جیسے میں نے کہا کہ برفانی علاقہ ہو، تو آپ کے پاس ایک ایسا پتھر ہو جس کی لمبائی یا چوڑائی 3 سے 4 انچ کی ہو. اچھا. تو اب کنکری سے تو ہم نہیں کر پائیں گے نا، تو وہ بھی پتھر کہلاتا ہے. 3 سے 4 انچ کی اس کی لمبائی اور چوڑائی ہو. ہاں، اور اس سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کم نہ ہونا ضروری. سمجھ گئے. تو پھر اس کے اوپر آپ اس طریقے سے ہاتھ لگائیں گے اور اس کو پھر انگوٹھوں کو دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے اور ایسے جھاڑ کر، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کریں گے. صحیح. جو پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہوگا، اور دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارے چہرے کا 3 دفعہ مسح ہوگا. صحیح. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں کا کوہنیوں تک، اور اسی طریقے سے ہمارے پیروں کا ٹخنوں تک. تو یہ ہمارا اس میں کلی، اور ناک میں پانی، تو پانی تو ہے نہیں، مٹی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے اس طرح ہمارا تیمم ہو جائے گا. اچھا، تیمم میں آپ نے ایک بات مجھ سے پوچھی تھی کہ غسل کا اور وضو کا جو ہے وہ تیمم، اس میں کیا فرق ہے؟ تو وضو جو ہے اس کا تیمم اور غسل جو ہے اس کا تیمم بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا. نہ غسل کے، آپ ظاہر مطلب غسل کے تیمم میں آپ نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح صحیح. اور وہ انسان وہی کچھ پائے گا جیسی اس کی نیت ہوگی. جیسی اس کی نیت. تو پھر اس طریقے سے جب ہم وضو تیمم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پاکی اور طہارت کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نماز کو اپنے قائم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بیماری کی حالت میں یہ ہے کہ فرض کریں کوئی شخص جو اشارے سے نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن تیمم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اچھا. جیسے کہ میں اگر فرض کریں ہاتھ نہیں ہلا سکتی یا موو نہیں کر سکتی، تو کوئی ایسی تکلیف یا بیماری ہے، خدا نخواستہ ہاتھ میں زخم ہے یا کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، لیکن آنکھوں سے بھی نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں. تو اس وقت آپ کو کوئی دوسرا شخص بھی تیمم کروا سکتا ہے. اچھا، زبردست، سبحان اللہ. تو بس مٹی کا یہ ہے کہ یا تو مٹی ہو، کیونکہ مٹی کو اس لیے لیا گیا ہے، پاک مٹی، بالکل مٹی کو اس لیے لیا گیا ہے، یا پتھر کو اس لیے لیا گیا ہے کہ جس کو جلایا جائے تو اس کی کیفیت چینج نہیں ہوتی. بالکل بالکل. یہ پگھلتا بھی نہیں ہے اور جلتا بھی نہیں ہے. جلتا بھی نہیں. صحیح. لکڑی کو، کپڑے کو یا ربر کو، کسی بھی چیز کو اس طرح کیا جائے تو اس کی ساخت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی کیفیت اور ساخت تبدیل نہیں ہوتی، جیسے کہ کیفیت پانی کی بھی تبدیل نہیں ہوتی، سیم اس کی کیفیت کی. صحیح صحیح. ناظرین، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. ہم اتنی خوبصورت اور جامع معلومات جمع کر رہے ہیں وضو اور اس کے احکامات سے متعلق. ناظرین اکرام، ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو، اور جب ہمارے پاس پانی نہ ہو یا ہمارے پاس ایسے مواقع نہ ہو کہ ہم صحیح سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں، تو اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا دوسرا طریقہ، جو دوسری صورت ہمیں عطا کر دی گئی وہ ہے پاک مٹی سے طہارت کرنا، پاک مٹی سے تیمم کرنا، جس کے بارے میں ہمیں پروفیسر صاحبہ بڑی تفصیل سے بتا رہی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کن سے وضو کا تیمم ہوگا اور کن سے نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو آگ میں پگھل گئی اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، جو چیز صحیح ہے اور صحیح رہے گی وہ تیمم کے لیے بیان کی گئی ہے. ناظرین اکرام، ہم آپ کے ساتھ آج موجود ہیں 22واں روزہ، یعنی ہم 22ویں سحری کر رہے ہیں، 22واں روزہ اختیار کر لیں گے کچھ دیر بعد. اگلے وقتوں میں اذان فجر کا وقت قریب ہو جائے گا. انشاءاللہ سحری کے معاملات کو جلد سے جلد نمٹا لیں، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری یہ نشریات دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی علم میں اور معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہوگا. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نئی نعت خواں، یعنی کہ جو ہماری کوشش ہے جتنی زیادہ
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتوں کے نذرانے پیش کرنے والے چہرے آپ کے سامنے لے آئیں کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ کس قدر محبت سے ہر کوئی عقیدت سے ثنا خوانی کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حافظہ سروش، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ جی سروش، آپ کیا سنائیں گی؟ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور۔ حافظہ سروش نے جو یہ نعت پڑھی ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ناظرین اکرام، سحری کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، اپنے تمام معاملات کو نمٹا لیجئے، کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ رمضان رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، یقین کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایک جڑا ہوا ساتھ ہے جو بہت سارے روزوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو اور اس کے احکامات، غسل، وضو، تیمم، یہ سب ہم جان رہے ہیں پروفیسر صاحبہ سے۔ اچھا، ایک بڑا زبردست سا سوال ذہن میں آیا جو کہ ہم شاید بہت سارے لوگوں کو تو اس کی معلومات بھی نہیں ہوتی کہ جب خدا نخواستہ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اس کے جنازے سے پہلے جو اس کے غسل کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں کیا مطلب احکامات یا کیا فرائض ہیں؟ اس میں بھی کیا وضو ہوتا ہے، اس میں صرف غسل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ سے۔ جی، یہ ایک مومن عورت کے لیے بھی اور ایک مومن مرد کے لیے بھی جاننا میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے، یا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ جہاں زندگی ہے وہاں پر ابدی موت بھی ہم کو سو جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو کنفرمیشن ہونی چاہیے پہلے سے کہ ہمیں کس طریقے سے طہارت حاصل کرنی ہے۔ البتہ ہم تو خود اس وقت جو ہے وہ روح ہماری پرواز کر چکی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان خود اپنا ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہیں ہوتا، تو جو دوسرے ہوتے ہیں یہ ان پر لازم ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، درگزر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی اپنے طور پر پرفیکٹ کام کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر ہمیں نہیں معلوم تو سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے آج کل تو بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نیٹ پر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور بہت اچھی کتب کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں، اور کتابیں موجود ہیں اس میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ جو غسل دیا جاتا ہے اس کے بعد آخر میں وضو کروایا جاتا ہے، اور وہ وضو کا باقاعدہ طریقہ وہی ہوتا ہے جس طریقے سے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں، ایون کہ عام حالات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسواک کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ دیکھیں، کوئی چیز کہیں ردی برابر بھی ہم کو جو ہے وہ غائب یا گمشدہ نہیں ملے گی، ہم کو سب چیز کھول کے بیان، اسلام تو خود بھی فرماتا ہے، اسلام کے اندر ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے ہمارا کہ میں نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے سامنے۔ صحیح، بالکل۔ قرآن پاک سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ اس کے اندر حرف جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سمجھ کے لیے ہے، اب سمجھنا اور عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب وضو کروایا جاتا ہے تو اس وقت بھی مسواک کا استعمال کروایا جانا چاہیے، اور کفن کے ساتھ مسواک رکھنا چاہیے، اور مسواک کی جو لمبائی ہے وہ 1 بالش سے زیادہ نہ ہو، اور اس کی جو ہم تراشتے ہیں مسواک کو وہ 1 سے 1.5 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، یہ مطلب مسواک کے لیے ہم خیال رکھیں اپنے یہ حیات لوگ جو ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ہے، اور جو اگر غسل دیتے وقت مردے کے لیے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی مسواک کروائیں، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مسواک کی اس کے لیے اس کے دہن میں مسواک کی خوشبو موجود ہوتی ہے، اور میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ بے شک، بالکل۔ جیسے اسی بات پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے، اور مسواک کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور شیطان کو اس سے مطلب دور ہو جاتا ہے شیطان۔ بالکل۔ تو یقینی طور پہ اگر اس وقت بھی کی جائے تو بہت اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گی۔ اور یہاں پر یہ وضو کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کروایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات کہ پاکی، مومنین کا سب سے پہلا جو ہتھیار کہہ لیں پاکیزگی ہے، کیونکہ مومنین اور کافروں کے درمیان جو ایک آپ کہنا چاہیے ڈفرینس ہے وہ یہی ہے
کہ یہاں پر پاکی اور ناپاکی کا سلسلہ ہے. بے شک سبق ٹھیک ہے, جب ہم خود صاف رہتے ہیں, پاک صاف رہتے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, اپنے گھر کو پاک صاف رہتے ہیں, اپنے محلوں کو, اپنی گلیوں کو کوشش کرتے ہیں پاک صاف رکھنے کی, تو اس سے ہمارے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتے ہیں. جی جی جی. آپ کے ارد گرد اگر پاکی ہے, آپ کے ارد گرد اگر صفائی ہے, جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. بے شک بے شک. اور آدھا ایمان صفائی ہے اور آدھا ایمان حیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ایک جگہ یکجا ہو جاتی ہیں تو انسان خود بخود پورے کامل ایمان کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے. اب وہاں پر جب ہماری بات ہو رہی ہے میت کی, اس کے وضو کی, تو وضو اس لیے کروایا جاتا ہے کیونکہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے, اس کو میت کو سامنے رکھ کر اس کو عزت دی جاتی ہے. یہ صرف ہمارے مذہب اسلام میں ہے کہ ہمیں مومن کو وہ عزت دی گئی کہ اسے سامنے رکھ کر, ہاں سجدہ اور رکوع نہیں کروایا گیا, لیکن کھڑے ہو کر بعد اب وہاں پر نماز پڑھنی ہے, اور اس کے لیے اور اس کے لواحقین کے لیے دعا کرنی ہے, اور اپنے لیے دعا کرنی ہے. بے شک. دوسری بات, جب وہ قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں, سوالات اور جوابات مطلب وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی فرشتوں کے سامنے وہ باوضو موجود ہوتا ہے. نمبر 3, جب وہ روز محشر کھڑا ہوگا, کیونکہ وہ باوضو ہے اور پاک صاف ہے, اور وہاں پر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ سفید کفن ہی پہنایا جائے, سفید ہم نے رکھا اس لیے ہے کہ وہ پاکی کو ظاہر کرتا ہے, سفید رنگ جو ہے وہ پاکی کو ظاہر کرتا ہے. لیکن آپ, کیونکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت سے ثابت ہے کہ انہوں نے انہی کپڑوں میں جو گھر میں پہنے ہوئے تھے, یا کرتا جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے اسی میں ہی تدفین کر دینا, اور وہ اسی میں ان کی تدفین ہوئی بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آپ دیکھیے, اور صحابہ سے یہ شہادت ملتی ہے ہم کو پچھلے دنوں میں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ جب ہم روز محشر اللہ کے سامنے جائیں گے, ان کے روبرو ہوں گے, تو وہاں پر کیٹیگریز بنا دی جائیں گی. تمام مومنین ایک ساتھ کھڑے ہوئے, صحیح, مومن عورتیں الگ اور مومن مرد الگ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے؟ اچھا. تو اللہ تعالیٰ سے اب جب ہم بحیثیت مومن جواباً تو ہمیں یہی دینا چاہیے کہ یس پڑھتے تھے, ہاں پڑھتے تھے, لیکن پہلا سوال یہی تھا. اور اس کے بعد جب وہ کہے گا چلو وہ وہاں نماز, اب جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جو عید کی نماز پڑھتے ہیں صرف, یا جو صرف نماز رمضان میں پڑھتے ہیں اور باقی 11 مہینے ان کے اوپر معاف سمجھتے ہیں کہ معاف ہے, تو وہ ایسا وہاں پر وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نماز پڑھتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میرے سامنے جھک جاؤ. اچھا. تو اس وقت رکوع کے لیے جب جھکیں گے تو صرف وہ لوگ جھک پائیں گے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے وقت مقررہ پر ادا کرتے تھے. صحیح. اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ پاتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کی ریڑھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ اکڑ جائیں گی. ریڑھ کی ہڈی سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا, پورا حرام مغز جو ہمارے نیک سے لے کر اور لاسٹ تک ہے, وہاں تک جو ہے وہ اکڑ جائے گا, اور وہ گردن تک نہیں جھکا پائیں گے. اور شرمندگی سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر موجود ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا تخت سجا ہوا ہوگا, اس وقت شرمندگی سے جو ہے وہ آنکھیں جھک جائیں گی لیکن سر نہیں جھکا پائیں گے. صحیح. اور وہاں پر پھر کیٹیگریز الگ ہو جائیں گی, مومنین کی اور بے نمازیوں کی. مومنین میں نے اس لیے, نمازی یہاں پہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ ہاں بالکل وہاں پر کیٹیگریز چینج ہو جائیں گی. اس لیے بھی یہاں پر وہاں پہ کیونکہ نماز کی ادائیگی ہے, خواتین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوں گی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تمام مرد حضرات ہوں گے. تو اس وجہ سے وضو میت کو ہم اس نیت سے ضرور کرواتے. اچھا, ایسی کون سی عبادات ہیں یا تسبیحات ہیں یا ہم کیا پڑھ سکتے ہیں ایسا جو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, زبان جو ہے مومن کی پاک ہے, ہمیشہ زبان پاک رہتی ہے. اور حدیثوں کے ذریعے بھی ہم کو اس بات کا کافی حدیث موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور الحمدللہ, یہ بہترین دعا اور بہترین ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ, جیسا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں درود شریف بہت خوبصورت انداز میں پیش کر کے بتایا, تو جو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, اور ہماری زبان بھی پاک ہے. تو ہم کیوں اپنی زبان کو خرافات میں ڈالیں, ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں اور مزید پاک کر لیں اور درود پاک کا اہتمام رکھیں. ہاں, وضو کے دوران بھی مختلف باتیں کرنے کے بجائے ہم کو درود پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اعضاء کو پاک اور صاف کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں اپنی جو کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک کا خاص اہتمام کریں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت گفتگو, بڑی جامع انداز میں بات چیت. ناظرین اکرام, یہ تو سلسلہ جاری ساری رہے گا. اب ہم جو ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
رمضان الكريم. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آپ کا ساتھ پھر سے ایک بار جڑ چکا ہے. ناظرین اکرام، ہم نے اپنا 22واں روزہ اختیار کر لیا ہے. 22ویں سحری اختتام پذیر ہو گئی ہے اور بس چند لمحوں کا ہمارا اور آپ کا ساتھ ضرور ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام اور اگلی سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وضو اور وضو کے آداب یا احکامات. اب ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کا عمل فرماتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اس محبت کے قطروں کو سمیٹتے تھے؟ کیا کہیں گے آپ اس بات میں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کیوں بنا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کے چلو بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بہنے والے قطروں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے. کئی جگہ تو یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ وہ پانی پی لیا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی وضو کے قطروں سے بھی کس قدر محبت رکھتے ہیں کہ وہ قطرے شفا ہوا کرتے تھے، آب شفا ہوا کرتے تھے. وہ ہوں کیسے نہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف اللہ کے محبوب ہے بلکہ تمام امت کے محبوب ہیں. تو جب ان کی غسل کا یا ان کے وضو کا جو بھی طریقہ کار تھا وہ ہمارے لیے سنت ہے اور ہم اس سنت کی پیروی کریں گے تو ہم آئندہ جو ہے وہ فلاح پائیں گے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے یہ جو صحابہ کرام مشہور ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، دیکھیں تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہم سے بھی ہمیں دعا ہے ہماری یہ پروردگار سے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ اوصاف پیدا کرے کہ جو محبت وہ کرتے تھے ویسی نہیں تو اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دو صحابہ جو سبقت لے گئے تھوڑی سی ذرا اور صحابہ سے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر مجنون ہو گئے تھے اور مجذوب سی کیفیت میں گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے. اور کیونکہ آپ نے ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی، نہ کر پائے اور باقاعد دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر دیا کرتے تھے، تو تمام صحابہ جو ان کے گھر تک پہنچے شام تک وہ حیران رہ گئے تھے کہ شام میں ایک علاقہ ہے قرن جہاں پر یہ جس کی وجہ سے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اویس قرنی ہے. تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کیا کرتے تھے اور بار بار انہیں یاد کیا کرتے تھے تو گلی اور محلے کے بچے جو ہیں وہ انہیں پتھر مارا کرتے تھے. وہ پتھر اس قدر جو زیادہ بڑے ہوتے تھے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے میری بات کا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچوں سے کہتے تھے کہ یہ پتھر اتنے بڑے مت مارا کرو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار لیا کرو. صحیح. تو یہاں پر بچوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ کیسے دیوانے ہو اپنے محبوب کے کہ جو ہم بڑے پتھر مارتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو دیوانے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑے پتھروں سے میرا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو تم چھوٹی کنکریاں مار لیا کرو، مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ میرا وضو جو ہے جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں تو میرا وضو جو ہے وہ قائم و دائم رہے. بہت خوبصورت بات. تو یہ محبت اور یہ عقیدت اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے درمیان پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے صدقے میں پروردگار ایسی محبت اور ایسی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. کیونکہ خود میرے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں جس چیز سے محبت کرے گا آخرت میں جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو اللہ پاک ہم کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتوں میں سبقت لے جانے والا بنائے. آمین ثم آمین. بڑا پیارا انداز، اتنی پیاری پیاری باتیں جو پروفیسر صاحبہ نے ہمیں بتائی ہیں. باقی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کرام جو ہم اچانک سے سنتے نہیں سنتے کہ واہ کیا بات ہے، اور حقیقت میں یہی ساری باتیں ہوئی ہیں. آج آپ نے بڑا خوبصورت ہمیں اپنی جو نا علم سے نوازا ہے. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ سروش جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی. جی سروش. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب
تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی سے ہے جنت بھی انہی سے ہے کوثر بھی انہی سے ہے جنت بھی انہی سے ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی سے ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی سے ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھت جاندا ہے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھت جاندا ہے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ. حافظہ سروش نے بڑی خوبصورت اور بہت پیاری نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی. ناظرین اکرام، آج ہم نے 22ویں سحری کی یعنی کہ 22واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور جو ٹاپک تھے ہماری کوشش تھی بہت زیادہ آپ کو نالج فراہم کی جائے. ہمارے معزز مہمانوں کا ہم شکریہ کریں گے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نوشین کامران ہمارے ساتھ تھی کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا، اس کا بہت شکریہ. اور حافظہ سروش آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت پیاری نعت پیش کی، اپنا وقت ہمیں دیا، محبتوں کا وقت دیا. ناظرین اکرام، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اگلی سحری میں اگلی مہمانوں اور اگلے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.